أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ کوثر قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ، وہ معجز نما سورہ کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا جائے، اور اعلان کر دیا وہ اہل عرب جو خود کو بہت سخن آور، بہت زباں آوری میں، سخن آوری میں، شعر و شاعری میں، ادب میں، لکھنے میں ماہر سمجھتے تھے، کہا کہ تم جو اس کو نعوذ باللہ بشر کا کلام سمجھتے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورہ کیا ایک آیت ہی بنا لاؤ، اپنے تمام حریفوں کو جمع کر دو، لیکن تا قیامت عزیزان گرامی نہ اس وقت اور نہ اب تک اور نہ رہتی دنیا تک کوئی سورہ کوثر کا جواب لا سکے گا۔ جب سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا جواب کیا لائیں گے؟ انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ درود جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، وہ خیر کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آپ کی نسل مبارک سادات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھی، اور کیا ہدایت کا سلسلہ، کیا نور کا سلسلہ، نور علی نور، بے شک وہ نور ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری جدہ فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی عبادت کے لیے، تو آپ کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا تھا کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے، اسی لیے آپ کا لقب زہرا ہے۔ وہ بی بی جو اس محبوب خدا، اس ہادی برحق، ختم النبیین، اللہ تعالیٰ کے محبوب، یاسین، طٰہٰ، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا اور کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محبوب خدا ہستی کے لیے رحمت، کہا بیٹی رحمت ہے، اس ہستی کے لیے رحمت، اور کوثر یعنی نسل کی بقا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ نور خفی، نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، جس سے نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ ہم اہل دنیا کو ہادی ملے، امام ملے، ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، کہا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، صلات نماز قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور جلال آپ کے دشمنوں کے لیے، دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ ایام فاطمیہ ہے، دکھ کا مقام ہے، لیکن لمحہ فکریہ بھی ہے عزیزان گرامی۔ خاص طور پہ میں دعوت فکر دیتی ہوں اس امت مسلمہ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے وہ
اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، جو چیز آپ کو ناپسند ہے اس سے دور رہتے ہیں، عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تک پہنچنے کا صرف یہی رستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن یعنی کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، آپ کی محبت، اطاعت، احترام، عشق کے علاوہ خدا تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ محمد کا مطلب ہے محمود، جو اللہ کا لقب ہے، اس سے بھی زیادہ محمد تعریف کیے جانے والا، محمود تعریف کیے جانا، اور محمد اس سے بڑھ کے تعریف کیے جانے والا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ہم شخصیت کی طرف نظر کرتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہماری کج فہمی، کم عقلی، کم علمی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بی بی کی وہ ذات جو نور خفی ہے، جو پروردگار کا خاص تحفہ ہے، جنت کا نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، جب اس بی بی کی شخصیت کا، دنیاوی مختصر زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو عزیزان گرامی، یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا کہ بی بی کا وہ قول سامنے آ جاتا ہے جب بی بی کی مصائب کی بات ہوتی ہے کہ میرے بابا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ آخر بی بی ایسی کس تکلیف، کس اذیت سے دوچار کی گئیں کہ بی بی نے یہ الفاظ عطا کیے؟ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ گھرانہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، ایک تو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بی بی آپ کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی، اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ قرآن نے آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں حُبِّهِ، مسکین، یتیم، اسیر کو اپنے حصے کا کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن بھی تعریف کرتا ہے جب اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا، وہ منت کے روزے رکھے گئے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی صحت یابی کے لیے 3 دن کے منت کے روزے رکھے گئے، اور جب دروازے پر دق الباب ہوئی، دستک ہوئی، اور سائل نے آ کے افطار کے وقت جو مختصر سا کھانا تھا، سوکھی روٹی، جو کچھ بھی تھا، اپنے بچوں کے حصے کا کھانا دے دیا، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہستی کس مصائب پہ کہہ رہی ہوں گی کہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ لمحہ فکریہ اس مسلمان امت کے لیے کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جو اس دنیا کے لیے یا اپنی ذات کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا ظلم ہوا، طائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان تک کر دیا، تو آپ نے اس وقت بھی دستے بد دعا بلند نہیں کیا، آپ نے تب بھی اس امت کے لیے رحمت، دعا، بخشش کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، اور یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے بچوں کے حصے کا کھانا سائل کو دے رہی ہیں اللہ کی محبت میں، وہ ہستی ہیں۔ تو پھر ایسے کیا مصائب تھے؟ کیا وہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اپنی کوئی ذات پہ ہونے والے ظلم پہ بی بی اس طرح رو رہی ہیں؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے آپ کے آخری دنیاوی، ظاہری دنیاوی زندگی کے ایام میں جو گستاخی کی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی گئی، اور جو پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا سلسلہ اپنی طرف سے تبدیل کیا گیا روح، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دینی ہے، جو اللہ کا بنائے ہوئے ہادی ہے، وہ تو رہیں گے، لیکن دنیاوی طور پہ اس عہدے سے ان کو ہٹایا گیا، سقیفہ کی سازشیں کی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کیا کم ظلم تھی کہ اس کے بعد جنازے پر آنے کے بجائے دنیاوی اقتدار کو سمیٹنے میں لگ گئے یہ مسلمان، اور پھر ہدایت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مسلمانوں سے چھین لی۔ یہ تو وہ بی بی ہیں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں کس طرح سے پالا ہے، چکیاں پیس پیس کر، کہ وہ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف آ جائے، اس حالت میں کہ نہ صرف
تو اللہ نہ صرف اللہ تجھ سے راضی ہو بلکہ تو بھی اللہ سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور یہ تو وہ بیوی ہیں کہ خود آپ کا لقب راضیہ ہے مرضیہ ہے. وہ ہستی ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار گھرانہ. اور اس ہستی کے جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اتنے دکھ پہنچے اتنی تکالیف پہنچی کہ اگر دنوں پر پڑتی روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے. ذرا سوچئے لمحہ فکری ہے ایسا کیا ظلم ہوا ہوگا اس مختصر سے حصے میں جب دنیا میں آپ ظاہری طور پہ رہیں اپنے بابا جان کی شہادت کے بعد. ذرا تصور کیجئے عزیزان گرامی کتنا ظلم ہوگا. اور ہمارے پاس تاریخ میں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ موجود ہے وہ بی بی کہ جن کی اولاد امام حسین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام کی اولاد امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا. زخموں سے خون رستا ہو پھپھیاں بہنوں کے کھلے سر ہوں بازاروں میں در در پھرایا جائے نیزوں پر بابا جان کا سر ہو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ جیسے بھائی کا سر ہو اور پھر بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کوتاہی نہیں. بلکہ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کیسے ادا کروں کہ شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. وہ بی بی جنہوں نے خطبہ فتق میں کہا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا سب کچھ دیا. کیا ایسے مصائب ہوں گے کیا دل خراش مصائب ہوں گے. امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ بی بی جن کے لیے نبی نے کہا الفاطمہ بزت منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کیا مصائب ٹوٹے اس بی بی پہ جو زبان بیان نہیں کر سکتی دل اس کی تاب نہیں لا سکتا. بی بی کی شکستہ پسلیوں کا ذکر کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا اور پھر ان لوگوں پر جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر یہ ظلم توڑے ان پہ لعنت نہ بھیجے. کیوں کر ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ سجدہ آدم کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. عزیزان گرامی یہ وہ دہلیز ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر پر جانے سے پہلے سب سے آخر میں اور ہر سفر سے آنے واپسی کے بعد سب سے پہلے آتے تھے. وہ بی بی جس کے احترام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ قرآن میں کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اپنے قدموں کو نبی کے قدموں سے آگے نہ کرو. مگر یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی عظمت یہ ہے جن کی توقیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو احترام دینے کے لیے. لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس بی بی کا کیا مرتبہ ہے. وہ گھر کہ جب یہ کہا گیا تمام دروازے جو حرم میں کھلتے ہیں مسجد نبوی میں وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے. اور آپ کے چچا عباس تک گلا کرتے ہیں کہ میں تو چچا ہوں وہ چچا زاد ہیں میرا دروازہ بند کر دیا جائے اور یہ کھلا رکھا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ مرضی خدا ہے یہ اللہ کی مرضی. اس دروازے کو اس دہلیز کو کہ جو حرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں کھلا رکھا گیا حرم میں باقی تمام دروازے بند کر دیے گئے. جبکہ لوگوں نے یہ تک التجا کی کہ ہمیں ایک کھڑکی ایک سوراخ ہی کھلا رہنے دے جہاں سے ہم آپ کو دیکھ سکیں عبادت کرتے ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں یہ پروردگار کا حکم ہے. وہ دروازہ کہ جہاں فرشتے آ جائیں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے عید کے کپڑے لے کر جنت سے جہاں پہ فرشتے آئیں روٹیاں لینے آسمانوں سے. وہ دہلیز وہ دروازہ کہ جہاں پہ سائل آئے تو غنی ہو کر جائے. اس دروازے کو جلانے کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں مسلمان اور کس طرح سے بھلا سکتے ہیں اس سانحہ کو. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذرا برابر بھی دل میں محبت رکھتا ہے وہ کیوں کر بی بی کی تکلیف پر آزردہ نہیں ہوگا کیوں کر اس کا دل نہیں تڑپے گا کیوں کر وہ خود کو ان لوگوں سے الگ کرنے تبرہ کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا جنہوں نے بی بی پر یہ ظلم توڑے. عزیزان گرامی آج کی نشست میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کیونکہ ہمارے پاس جو علم پہنچا جیسے امام باقر
پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم بھی مشرق اور مغرب سے چاہے ہو، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس بہت کم تاریخ میں محفوظ ہیں قرآن ناطق کی روایات، جو قرآن کے اصل وارث ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، کہا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام، اور ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہیں۔ ایک استاد ہے، ایک کتاب ہے، جب ہادی ہدایت دے گا تو صحیح ہدایت حاصل ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق جو تاریخ رقم کرتا ہے، جس میں کتنے کم الفاظ میں ہدایت کا مجموعہ اتنے جامع طریقے سے ہدایت کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی فرماتی ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی جو نعمتیں عنایت کی ہیں، اس مرحمت پر اس کی حمد و ثنا، اور اس کے فضل سے ذہن و ضمیر کو جو اچھائیاں نصیب ہوئیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر۔ پھر اس خصوص میں بھی اس کی تعریف و توصیف کہ اس نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا۔ اس ایک جملے پہ عزیزان گرامی ضرور غور کیجئے۔ بی بی کہتی ہیں سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ پھر فرماتی ہیں پالنے والے نے آغاز حیات ہی سے ہر ایک کو ساز و سامان زندگی عطا فرمایا۔ اس کے فیض کی وسعت، داد و دہش کی یک رنگی اور لطف عام کا کیا کہنا، کمال توجہ سے اس کی لگاتار مہربانیاں بھی لائق 100,000 ستائش ہیں۔ اس کے احسانات کا نہ کسی سے حساب ممکن، اور نہ کوئی اس کے شمار کی سکت رکھتا ہے، نہ کوئی ان کے شمار کی سکت رکھتا ہے۔ اس کے احسانات کا نہ کسی سے حساب ممکن ہے اور نہ کوئی ان کو شمار کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ نیز دامن کرم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پورے طور پر کوئی شکرانہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں۔ اور ان نوازشوں کی انتہا کو کون پائے؟ آدمی کا تخیل تک اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ آدمی کا تخیل تک اس مقام پر پہنچنے سے قاصر ہے۔ ان نوازشوں کی انتہا کو کون پائے؟ آدمی کا تخیل تک اس مقام پر پہنچنے سے قاصر ہے۔ پالنے والے نے اپنی بخشش میں مزید اضافے اور تسلسل کی خاطر سب کو احسان ماننے کی ہدایت فرمائی، اور تکمیل نعمت کی غرض سے آئینے تشکر کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی۔ تکمیل نعمت یعنی نعمت کو مکمل کرنے کی غرض سے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اور دے، جیسے قرآن حکیم میں کہا کہ اگر تم شکر کرو تو میں اور دوں گا۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل نعمت کی غرض سے آئینے تشکر کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں اس کے علاوہ اس نے ان جیسی نعمتوں کے مقرر حصول کے لیے اپنے بندوں کو سپاس گزار ہونے کا حکم دیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اخلاص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ اس کی ہر خوبی عین ذات ہے۔ قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا۔ عزیزان گرامی بی بی کہتی ہیں قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دلوں کی تہ میں اتارا۔ اب دیکھیے، اب جا کے سائنس یہ کہتی ہے کہ دل میں بھی انسان کے ایسے سیلز موجود ہیں کہ جن کو ہم نیورون سے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہیں جو دماغ میں ہیومن سیلز ہوتے ہیں۔ لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ توحید کے ادراک کو، اس کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا ہے، اور کہا اس کے ادراک سے ذہن و خیال کے ایوانوں میں چراغاں کر دیا۔ ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب و تواں کہ اس کا دیدار ممکن ہو جائے۔ سبحان اللہ، بی بی کے الفاظ ہیں، ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب و تواں کہ اس کا دیدار ممکن ہو جائے، نہ زبانوں کو اتنا یارا کہ اس کی مدح سرائی کر سکیں۔ فکر کتنی ہی بلند ہو مگر کیا مجال کہ اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ پائے۔ جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب اس نے ہر شے کو وجود دیا، نمود بخشا۔ بغیر کسی نقشے اور نمونے کے اس نے صحن گیتی
اور بام پلک کی تخلیق فرمائی۔ ہر ہستی کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا، ہر پیکر کو اپنی مشیت سے ایجاد کیا۔ دنیا و مافیا کی پیدائش میں نہ اس کی کوئی غرض تھی نہ ضرورت، نہ اس عالم رنگ و بو کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد مضر تھا۔ بس وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت عالم آشکار ہو اور ساری خدائی بندگی کو توجہ کا مرکز بنائے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں، پھر تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آفریدگار عالم اپنی ہمہ گیر قدرت کو نمایاں فرما کر یہ بھی جتا دے کہ وہی سب کا آقا اور دنیا کے تمام لوگ اس کے بندے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ دین کے پیغام اور خدا شناسی کی دعوت کو استحکام حاصل ہو۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور سرکشی کو لائق تعزیر قرار دیا تاکہ یہ بندے اس کے غیظ و غضب میں نہ آئیں، اس کے غیظ و غضب کی زد میں نہ آئیں اور بہشت کی راہوں پر گامزن ہوں۔ اور دوسرا حصہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شرف بعثت کے اغراض و مقاصد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شرف اور بعثت کے اغراض و مقاصد بھی اپنے خطبہ فدق کے دوسرے حصے میں بیان کرتی ہیں، جبکہ پہلے حصے میں جو ہم نے جس کی ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا اس میں بی بی نے توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے توحید کا جو فلسفہ ہے اس پہ بات کی۔ پھر بی بی فرماتی ہیں، نیز مقرر گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے رسالت کا منصب دینے سے پہلے انہیں اس عہدے کے لیے چن لیا تھا، اور اس نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کروا دیا۔ نیز کار نبوت کی بجا آوری سے قبل نگاہ قدرت آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ساری خلقت نہا خانہ غیب میں پوشیدہ سب کے سب خوف و وحشت کے پردوں کے پیچھے دبکے ہوئے اور عدم کی آخری حدوں کے بالکل قریب تھے۔ یہ خدا کے علم میں تھا، کیونکہ اس دشت امکان میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے انجام پانے سے باخبر ہے۔ اس کی آگہی صحن کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعے، ہر حادثے، ہر سرگزشت پر گرفت رکھتی ہے۔ پھر وہ تمام امور کے وقوع پذیر ہونے اور جملہ کاموں کے وقت نامے سے خوب واقف ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا اور انسانی معاشرے میں اپنے آئین کو جاری کرنے کے عزم محکم کے ساتھ نیز طے شدہ قطعی احکام اور حتمی قواعد کو نافذ العمل بنانے کی خاطر مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ اقوام عالم دینی اعتبار سے بٹی ہوئی اور بڑے تفرقے کا شکار ہیں۔ ان میں سے بعض گروہ تو اپنے آتش قدوں کو سنبھالے بیٹھے تھے، کچھ جتھے اپنے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے تھے، فطرت کے قائدوں اور دماغ کی صلاحیت سے اللہ کو جاننے کے باوجود اس کی بندگی سے انکاری ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے میرے پدرے بزرگوار کے نور سے جہالت کے گھپ اندھیروں کو چھانٹ کر دنیا میں اجالا کر دیا، دلوں کے سارے بل نکال دیے، ظلمت آشنا آنکھوں کو روشنی عطا کی، لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھائیں، طرح طرح کی گمراہیوں سے چھٹکارا دلایا، ذہن و ضمیر کو حقیقت شناسی کا انداز سکھایا، سچے اور اچھے دین کو پہچنوایا اور سیدھے راستے سے لگا دیا۔ پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح بلایا کہ وہ خوشی خوشی بسد شوق اور کمال رغبت کے ساتھ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دکھ بھری دنیا کی تکلیفوں سے دور اپنے راحت قدے میں آرام فرما ہے۔ خدا کے مقرب فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس بخشنے والے پاک پروردگار کی مرضی شامل حال ہے۔ وہ اپنے قادر مطلق آفریدگار کے سایہ رحمت میں آسودہ ہیں۔
خدا کا درود میرے والد پر جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وحی کے امین ہیں، اس کے برگزیدہ اور ساری خلقت میں سے منتخب کیے ہوئے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کے حضور سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ان کے ساتھ رہے۔ پھر بی بی اس خطبہ فدق کے تیسرے حصے میں امت کی ذمہ داری، نظریہ امامت اور قرآن کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتی ہیں، مجمع کی طرف متوجہ ہوئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور فرمایا، اللہ کے بندو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم آشکارا کرنے کا بوجھ بھی تمہارے ہی کاندھوں پر پڑا ہے۔ تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو اور نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے واسطے جو سچا سربراہ برحق رہنما مقرر ہوا ہے وہ تم میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں تم سے عہد و پیمان بھی، باقاعدہ عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے۔ وہ ذخیرہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا کر رکھا تھا، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا۔ پھر ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی تو ہے، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب، قرآن، سچائیوں کی زبان، نور فروزاں، پرتوئے رخشاں، جس کا ہر مطلب واضح، ہر دلیل روشن اور تمام اسرار و رموز قابل بیان۔ اس کی ظاہری عبادت سامنے کی باتیں اجالا پھیلاتی ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، اس کی پیروی بہشت کا رستہ دکھاتی ہے۔ کتاب خدا کا سننا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہی کے وسیلے انسانی ذہن اللہ کی صاف، شفاف اور رسا دلیلوں کو پا سکتا ہے۔ اس کا دامن فرائض و واجبات کی شرح و تفسیر سے بھرا ہوا ہے۔ جو چیزیں جائز نہیں، جن کاموں سے بچنا چاہیے، ان کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کے استدلال بڑے واضح، نہایت روشن ہیں۔ قرآن حکیم کا طرز اثبات بے حد اطمینان بخش ہے۔ اس میں حسن اخلاق کو اپنانے اور مستحب اعمال بجا لانے کی ترغیب بھی ہے، اور زندگی کے جن شعبوں میں قانونی سہولتیں عطا ہوئی ہیں ان کی وضاحت سے بھی اس کے اوراق سجے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں پروردگار عالم نے جو خاص قاعدے قوانین مقرر فرمائے ہیں وہ بھی اس میں مذکور ہیں۔ پھر چوتھا حصہ ہے خطبہ فدق کا، جس میں شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ بی نے بیان کیا۔ پس اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا اور نماز کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رکھنے کا وسیلہ قرار دیا۔ زکوٰۃ سے نفس کی شستشو ہوتی ہے اور یہ رزق میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ روزے کو اخلاص کی جڑیں مضبوط کرنے میں خاصا دخل ہے۔ حد سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ نظام عدل دلوں کو ایک لڑی میں پیروتا ہے اور سب کے ساتھ برابری کے جذبے کو نمو دیتا ہے، اور ہماری اطاعت سے قوم میں تنظیم اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نیز ہمارا سلسلہ امامت ملت اسلامیہ کو انتشار اور تفرقے سے بچانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جہاد میں اسلام کی قوت اور اس کی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر و شکیبائی کی بدولت اجر و ثواب اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف میں عوام کی بھلائی ہے اور وہ اس ذریعے سے فلاح کو پہنچتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غضب سے بچائے رکھتا ہے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور ان سے محبت کا برتاؤ کرنے کے سبب عمر بڑھتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، قصاص انسانی زندگی کا احترام سکھاتا ہے اور اس سے خون ریزی کی روک تھام ہوتی ہے۔ نظر کی ادائیگی یا عہد و پیمان کی تکمیل رحمت و مغفرت خداوندی کا وسیلہ بنتی ہے۔ صحیح ناپ تول یا درست پیمانوں کے استعمال سے کم فروشی کا خاتمہ ہوتا ہے،
دوسروں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے۔ شراب نوشی کی ممانعت نفس انسانی کو گناہ آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ تہمت لگانے اور الزام تراشی سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ خدا کی نفرین سے محفوظ رہیں۔ چوری چکاری سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ شرک سے منع کرنے کا باعث یہ کہ اللہ کے بندے صرف اسی کو اپنا رب، اپنا پروردگار سمجھیں، اس کے علاوہ اور کسی کو اپنا پالن ہار نہ مانیں۔ لہٰذا تم پرہیزگار بنو، پرہیزگاری کا حق ادا کرو، اور موت آئے تو اس حال میں کہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت 102 کی بی تلاوت فرماتی ہیں۔ اور کہا پروردگار عالم نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں جامع عمل پہناؤ، اور جن امور سے دور رہنے کا حکم دیا یا روکا ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر سورہ فاطر کی آیت 28 میں فرماتی ہیں، ہاں اللہ کے بندوں میں صرف علم والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر خطبے کا 5واں حصہ خطبہ فدق کا، جس میں اپنا تعارف، اپنے عظیم والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی توصیف، اپنے خدا پسند شوہر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی جافشانیوں کا بیان۔ بیویوں فرماتی ہیں، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، اور میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میری گفتگو شروع سے آخر تک ایک جیسی ہے، اس میں نہ کسی طرح کا تضاد ملے گا، نہ کوئی کھوٹ دکھائی دے گا۔ نیز میرے اعمال حیات میں کوئی کام ایسا نہیں جس کا رشتہ حق و صداقت سے نہ ملتا ہو۔ دیکھو تمہارے ہاں ایک ایسے رسول آئے جو خود تم میں سے ہیں، تمہارا دکھ درد ان پر شاک ہے۔ سورہ توبہ آیت 138 بی بی فرماتی ہیں، انہیں نفس تمہاری بھلائی چاہیے، وہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان اور نہایت شفیق ہیں۔ پھر فرماتی ہیں، تم اگر نفس کے حوالے سے انہیں جاننا چاہو تو یاد رکھو کہ وہ میرے اور صرف میرے والد ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے کسی کو ان سے رشتہ پدری کا اعزاز حاصل نہیں، اور میرے شریک حیات یعنی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تمہارے مردوں میں سے کسی سے ان کی یہ قرابت داری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خاندانی وابستگی ہم لوگوں کے واسطے کس درجہ باعث افتخار ہے۔ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوش اسلوبی سے کار رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا، کیفر کردار سے باخبر فرمایا۔ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوش اسلوبی سے کار رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کو ان کے کیفر کردار سے باخبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان خدا کی راہ و روش سے منہ موڑے رہے، سرکشوں کے سر توڑے، باغیوں کی گردنیں مروڑیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کی زبان اور نصیحت انگیز حسن بیان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا اور نخوت پسندوں کو نیچا دکھایا۔ خدا فراموشوں کے مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جہل کی شب تار کے پردے اٹھے اور صبح آگہی کے جلوے پھیل گئے، حق اور حقیقت نکھر کر سامنے آئی۔ دین کے پیشوا نے تکلم فرمایا، شیطان کے ساتھی دم بخود ہو کر رہ گئے۔ منافقوں کے گروہ ہلاکت کو پہنچے، کفر و عداوت کے سارے بل کھل گئے اور تمہارے ہونٹوں پر توحید کے رسیلے بول مچلنے لگے۔ ہاں، ان حالات کے ظہور میں گنتی کی ان چند ہستیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے ناموافق حالات میں بھی اپنی پاک بازی کو سنبھالے رکھا، جبکہ مجموعی طور پر تم سب دہکتے ہوئے آتش کدے کے دہانے پر کھڑے تھے۔
طاقتوروں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت تھی؟ گھونٹ بھر پانی، منہ کا نوالا، جلدی میں آگ لے جانے والے کی ایک چنگاری، قدم قدم روندن میں آنے والی مخلوق، گڑھوں میں جمع گندے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، گھاس پھوس سے پیٹ بھرتے تھے، ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ آس پاس کے لوگ کہیں اغوا نہ کر لیں۔ اللہ نے تمہیں ان اندوہناک واقعات سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نجات دلائی، تمہارے دلدر دور ہوئے۔ سرکار ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور آوروں کے ہاتھوں بڑے شدائد برداشت کیے، مگر عرب کے بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا جم کر مقابلہ کیا۔ دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، اللہ ان شعلوں کو بجھا دیتا، اور جس لمحے بھی شیطان کے ساتھی کوئی فتنہ کھڑا کرتے یا مشرکوں میں سے کوئی اژدہے کی طرح بڑا سا منہ کھولتا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو آگے کر دیتے۔ پھر علی علیہ السلام چڑھائی کرنے والوں کو جب تک پامال شجاعت نہیں کر دیتے تھے واپس نہیں آتے تھے۔ ہاں، فتنوں کی آگ کو اپنے تیغ کے پانی سے بجھا کر دم لیتے، خدا کی راہ میں ہر سختی جھیلتے اور دین کو بچانے کے واسطے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب تھے، اور پاک پروردگار نے انہیں اپنے اولیاء کی سروری عطا فرمائی۔ علی علیہ السلام جہاد کے واسطے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے، وہ امت کے خیر خواہ، اللہ کا ہر حکم دل سے بجا لاتے، دین کے تمام امور کے لیے جان توڑ کوشش کرتے۔ نیز جب بات خدا کی ہو تو پھر کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب بات خدا کی ہو تو کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مگر تم لوگ تو ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، سکھ چین سے امن و امان کی چھاؤں میں اطمینان کی سانس لے رہے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں اور تمہیں یہ بری خبر سننے کو ملے۔ جنگ کے موقع پر تم کنائی کاٹ جاتے تھے اور لڑائی دیکھ کر فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگتے تھے۔ پھر اس خطبے کا چھٹا حصہ، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے، بی بی فرماتی ہیں جب پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے پیغمبروں کی راہ سرا اور منتخب ہستیوں کے آرام کدے کو پسند فرمایا، تو پھر تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ دین نے تمہیں جو پوشاک پہنائی تھی وہ تار تار ہو چکی۔ ہاں، وہ گمراہ جو کسی باعث چپ تھے اب ان کی بھی زبانیں چلنے لگی ہیں، اور کچھ بے ننگ و نام افراد نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جب تم سچائی کا میدان چھوڑ گئے تو حق ناشنا گروہ کے اونٹ بلبلانے لگے اور باطل پرست ڈر آئے۔ شیطان نے اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا۔ اکثر لوگ اس کی آواز سن کر لپک پڑے، اور آخرکار اس پر ریچھ کر سب نے اسے اپنا منصور نظر بنا لیا۔ نتیجتاً اس نے تمہیں اپنے دھڑے پر لگایا، اور تم اپنے ہلکے پن کی وجہ سے اس کے ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ تمہارے جذبہ غضب کو بھڑکانے میں کامیاب رہا اور تم آپس سے باہر ہو گئے، دوسروں کے اونٹوں پر نشان لگا کر انہیں بتانے لگے، پرائے گھاٹ کو اپنا گھاٹ سمجھ بیٹھے۔ ہاں، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیا تھا وہ تو ابھی کل کی بات ہے، دیکھو زخم بہت کاری ہیں اور گھاؤ بھرے نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک تک نہیں کیا گیا تھا کہ تم نے اس بہانے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے جلدی سے جو کرنا تھا کر گزرے، مگر یاد رکھو کہ تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو، اور جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت۔ حیرت ہے تم نے یہ سوچا کیسے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے،
اور اس کی تمام باتیں بہت واضح ہیں، قرآن کے تمام فرمان روشن اور اس کی نشانیاں ضیا بار ہیں، امر و نہیں کے سارے قاعدے لو دیتے ہیں، پھر بھی تم نے اس آئین زندگی کو پس پشت ڈال دیا۔ اچھا تم نے قرآن سے منہ پھیر لیا، اب اس کے بغیر ہی فیصلے کرو گے۔ ظالموں نے قرآن کے بدلے جو ریت اپنائی ہے وہ بدترین روش ہے، اور جو اسلام کے نظام کے سوا کسی اور نظام کو اپنائے گا وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت۔ نیز جو یہ کرے گا وہ آخرت میں بڑا گھاٹا اٹھائے گا۔ تم نے بڑی پھرتی سے خلافت کے بدکے ہوئے ناکے کو ہتھیا لیا، اتنا بھی انتظار نہ کر سکے کہ پہلے رام کر لیتے پھر مہار تھامتے، اور اس کے بعد تم سب نے مل کر فتنوں کی آگ سلگائی اور ہنگاموں کے شعلے بھڑکائے۔ گمراہ شیطان کی پکار پر لبیک کہنے لگے، ہائے! دین کے اجالوں کو گھپ اندھیروں میں بدل دیا اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی تعلیمات پر پردے ڈال دیے۔ تمہارا ظاہر تمہارے باطن کا ساتھ نہیں دیتا، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ خاندان نبوت کو سامنے سے ہٹانے اور ہر طرح سے ستانے کے لیے تم نے کیا کیا چالیں نہیں چلیں۔ خیر ہم تمہاری اس ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمت والے نیزے اور خنجر کے زخم کھا کر بردباری دکھاتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو اللہ نے ہمیں وراثت کے حق سے محروم رکھا ہے؟ کیا جاہلیت کا طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ فرمایا کیا تم ان باتوں سے واقف نہیں؟ اور یہ حقیقت تو دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ پھر 7واں حصہ اس خطبے کا، وارث ضمیر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فدق کی بات۔ بی بی فرماتی ہیں، مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے قانونی حق اپنے ورثے سے زبردستی محروم کیے جانے پر خاموش رہوں؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کی کتاب میں کیا یہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کا ورثہ مل جائے اور مجھے اپنا ترکہ پدری نہ ملنے پائے؟ یہ بڑے اچنبے میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ورنہ قرآن تو پکارے کہہ رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت 16، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث قرار پائے، اور یحییٰ علیہ السلام ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے خاص بندے زکریا نے یوں دعا کی تھی، پروردگار تو مجھے اپنے کرم سے ایک ایسا جانشین مرحمت کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کا ورثہ بھی اسی کو ملے۔ نیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت، سورہ انفال، سورہ نساء، سورہ بقرہ کی آیات بھی کوٹ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، اور اللہ کی کتاب میں ہے کہ خون کا رشتہ رکھنے والے ہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اسی کا فرمان ہے، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور پھر یہ بھی اسی کا حکم ہے اگر کوئی مرنے والا کچھ مال و دولت چھوڑ جائے تو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے حسب دستور وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت۔ ان تمام دلائل کے باوجود پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی حق نہیں رکھتی، میں اپنے والد کی وارث نہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی خاص آیت نازل کی تھی جس کا اطلاق میرے والد پر نہیں ہوتا؟ اور کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہو 2 الگ الگ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں قرار پاتے؟ کلمہ پڑھنے والوں سچ بتاؤ، میں اور میرے والد ایک دین ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے؟ یا پھر تم لوگ قرآن کے خاص اور عام احکام کے بارے میں میرے پدر بزرگوار اور میرے شریک حیات سے زیادہ جانتے ہو؟ اچھا لو، سواری پر کاٹھی کسی ہوئی ہے، یہ مہار وہ راستہ، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی جہاں میر عدالت اللہ ہوگا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وکالت فرمائیں گے۔ سنو، داوری کی جگہ عرصہ قیامت ہے، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے،
اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے، نیز جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے اور سدا رہنے والی وہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے۔ سورہ زمر کی۔ پھر جماعت انصار سے خطاب فرماتی ہیں بیوی اس خطبے کے 8ویں حصے میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، جوان مردو، ملت کے بازو، اسلام کی مدد کرنے والوں، میرے حق میں یہ غفلت، اس درجہ تساہل، میرے ساتھ انصاف کرنے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پدر نامدار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا احترام بھی ضروری ہے؟ کس تیزی سے تم نے بدعتیں پھیلائیں، کتنی جلدی تمہارے چھپے ارادے سامنے آ گئے، حالانکہ تم میرے مقصد میں تعاون کر سکتے تھے، میرا منشا پورا کرنے کی بھی سکت رکھتے ہو۔ کیا اب تم یہ بہانہ بناؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں رہے؟ ہاں، ان کی رحلت ایک عظیم سانحہ ہے۔ اسلام کی عمارت میں جو دراڑ پڑی ہے وہ وقت کے ساتھ چوڑی ہوتی جا رہی ہے، بہت بڑا رخنا، ایسا شگاف جسے کسی طور بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کے رخصت ہو جانے سے زمین پر اندھیرا چھا گیا، اس حادثے کے باعث سورج گہنا گیا، چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ستاروں کی رونق جاتی رہی، سارے ارمان خاک میں مل گئے، پہاڑوں کی شان و شوکت میں فرق آ گیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر آخرت سے نہ ہماری کوئی عزت رہی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے احترام کا لحاظ رکھا گیا۔ بخدا یہ بہت بڑی واردات اور عظیم حادثہ ہے، صحن عالم میں نہ اس جیسا کوئی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، نہ چشم فلک نے کبھی اتنی بڑی مصیبت دیکھی۔ اللہ کی کتاب نے پیش گوئی کر دی تھی اور لوگ قرآن حکیم کی ان آیتوں کو اپنے اپنے گھروں میں شام و سحر زور زور دھیمی آواز میں اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے، موت برحق ہے، اور قبل ازیں خدا کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ قدرت کا ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے، بس اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو منحرف ہوگا اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں وہ انہیں اس کا صلہ دے گا۔ سورہ آل عمران۔ ہاں، کیلا کے فرزندوں، میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم سن رہے ہو، تمہاری محفلوں میں اس کے تذکرے ہیں، تمہارے مجمعوں میں اس کے چرچے ہیں، میری آواز بھی تم تک پہنچ رہی ہے اور میری بات سے بھی تم سب آگاہ ہو، پھر تمہاری تعداد بھی اچھی خاصی ہے، تمہارے پاس رسد بھی ہے، قوت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں اور دفاعی سامان بھی، مگر اس کے باوجود میری پکار سنتے ہو اور دم سادھ لیتے ہو، میری فریاد تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور جواب نہیں دیتے، حالانکہ بہادری تمہارا ترہ امتیاز اور خیر و صلاح کی خوبیاں تمہاری شناخت بن چکی ہیں، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں میں گنے جاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے چنے ہوئے اشخاص میں تمہارا شمار ہوتا ہے، عربوں کے مقابلے پر تم ہی آئے اور ہر طرح کی مشکلوں، سختیوں اور اذیتوں کا سامنا کیا، تم ہی تھے جو مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوئے اور بڑے بڑے جیالوں کا سر جھکا دیا، اس میں شک نہیں کہ تم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہماری بات مانی، ہم نے جو کہا اسے دل سے منظور کیا، یہاں تک کہ اسلام کا دامن پھیل کر ہماگیر بنا اور اس کے ثمرات سب کا مقسوم قرار پائے، شرک کے نعرے دبے، جھوٹ کا زور ٹوٹا، کفر کی آگ بجھی اور تخریب کاری کی جرت مات کھا گئی، کیونکہ دین کا نظام مستحکم ہو گیا تھا۔ مگر یہ بتاؤ، حقیقت روشن ہونے کے بعد تم حیران کیوں ہو اور واقعات کے علم نشرہ ہونے کے ساتھ ان پر پردے کیوں ڈالنے لگے؟
آگے بڑھنے والے پیچھے کی طرف پلٹ گئے، اور جو ایمان لائے تھے وہ شرک کی راہوں پر چل پڑے۔ کیا تم ان سے برسرے پیکار نہیں ہوگے جو اپنے قول و قرار سے پھر جاتے ہیں، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ہاں، انہی لوگوں نے زیادتی شروع کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اسے اس کا زیادہ حق ہے۔ سورہ توبہ کی آیت۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خاصے تن آسان بن گئے ہو، اور وہ جو ریاست کا نظم و نسق چلانے کا اہل تھا اس سے کنارہ کش ہو رہے ہو۔ نیز تم نے اپنے لیے گنج عافیت تلاش کر لیا ہے، تنگ دستی سے نکل کر دھن و دولت سمیٹنے میں لگ گئے ہو۔ تمہارے دل کی بات سامنے آ گئی، تم نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ اگر تم اور زمین کے سارے باسی بھی کفر کو اپنا شعار بنا لیں تو اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ سورہ ابراہیم۔ مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی، اور یہ ساری باتیں اس علم و یقین کی بنیاد پر تھیں کہ بے وفائی تمہارے خون میں گردش کر رہی ہے، پیمان شکنی تمہارے ذہن و فکر پر چھائی ہوئی ہے، اور اس گفتگو کو درد کا لاوا جانو جو بے اختیار ابل پڑا، یا کلیجے کی آگ تھی جو ایک دم بھڑک اٹھی، تاب و تمام جواب دے رہی تھی، رنج و غم حدوں سے گزر چکا تھا، پھر سب سے بڑی بات کہ حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ اب تم اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو اور اس پر پالان کس لو، مگر خیال رہے کہ اس کی پیٹھ لہو لہان اور پیر زخمی ہیں، پھر ناجائز قبضے کا داغ کبھی مٹنے والا نہیں۔ نیز ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے خدا کا غضب نازل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ننگے خلائق بن جاؤ گے، اور یہ حالت اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے وابستہ ہے جس کی لپٹ دلوں تک پہنچتی ہے۔ تمہارے کرتوت اس قادر مطلق کے سامنے ہیں، اور ستم ڈھانے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ سورہ شعراء کی آیت۔ سنو، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں سخت عذاب کی آمد سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ بہرحال تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے، پھر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ صدق اس کے علاوہ بی بی نے خواتین سے بھی خطاب کیا، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ اس خطبے کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب میں جو شعور، جو تکلیف، جو حرارت، جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ جو بی بی نے کہا تھا، جو بی بی کے الفاظ تھے کہ تم ننگے خلائق بن جاؤ گی، جس طرح اسلام کو دنیا میں کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہوں کہ جو آج کی نشست میں شامل ہوئے، جو دلی حاجات ہیں، پروردگار عالم وہ علیم بذات الصدور ہے، سب کے دلوں کی حاجات بڑھ لا۔ یا اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، اور امام حسین علیہ السلام کا غم حسین، غم شبیر بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہونے والے ظلم کے خلاف دل میں تکلیف، غم و غصہ محسوس کر سکیں، اور ان لوگوں سے برات جدائی اختیار کر سکیں جنہوں نے بی بی کو دکھ دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔